السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموم موضوعیت الاوسطی، یہاں سے شارح حد اوسط کی موضوعیت کے عام ہونے کا مطلب سمجھاتے ہیں کہ حد اوسط کے موضوع کی عام ہونے کا مطلب کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ قضیہ جس میں حد اوسط موضوع ہو وہ کیا ہو، عام ہو۔ وہ قضیہ یا وہ مقدمہ جس میں حد اوسط موضوع ہو، جس میں حد اوسط موضوع ہو، وہ کیا ہونا چاہیے، عام ہونا چاہیے۔ وہ عام کب ہوگا صاحب؟ عام اس وقت ہوگا جبکہ اس میں حکم کلیت کے ساتھ لگایا گیا ہو، جبکہ اس پر حکم کلیت کے ساتھ بعضیت کے اعتبار سے نہ لگایا گیا ہو۔ اس لیے کہ اگر حکم ہم بعضیت کے اعتبار سے لگائیں گے تو وہ حکم عام نہیں ہو پائے گا۔ تو حکم کے عام ہونے کے لیے ضروری ہوا کہ حکم کس اعتبار سے ہونا چاہیے، کلیت کے اعتبار سے ہونا چاہیے، تب جناب والا کسی قضیے کا عام ہونا پایا جائے گا۔ تو جب حد اوسط کی موضوعیت کے عام ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ مقدمہ یا وہ قضیہ جس میں حد اوسط موضوع ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کلیہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے، کلیہ۔ اس لیے کہ ہم نے کہا مثلا کل فرس ساحل، ہر گھوڑا ہنہنانے والا۔ تو دیکھیے جناب والا، یہاں پر ہم نے جو ہنہنانے کا حکم لگایا ہے گھوڑے پر، تو وہ گھوڑے کے ہر فرد کو شامل ہے یا نہیں ہے؟ کیوں شامل ہے؟ اس لیے کہ یہ قضیہ کیا ہے، موجبہ کلیہ ہے۔ تو اب یہاں پر ہنہنانے کا حکم کیا ہو جائے گا، ہر فرد میں ثابت ہو جائے گا۔ لیکن دوسرا قضیہ ہم دیکھیں، لا شیء من الفرس بناہق، کہ گھوڑے میں سے کوئی بھی ہنہنانے والا نہیں ہے، گھوڑے میں سے کوئی بھی ہنہنانے والا نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی حکم جو ہے سلب کا وہ بھی عام ہے یا نہیں ہے، گھوڑے کا ہر فرد کو۔ اس سے ہم کو پتہ چلا کہ حکم کا عام ہونا، اگرچہ وہ حکم ایجابی ہو، اگرچہ وہ حکم کیا ہو، سلبی ہو، لیکن حکم عام اسی وقت ہوگا جبکہ وہ قضیہ کیا ہو، کلیہ، جبکہ وہ قضیہ کیا ہو، کلیہ ہو۔ اب سوال ہے یہاں پر بھی یہی کہ صاحب حد اوسط کی موضوعیت کیا ہونا چاہیے، عام ہونا چاہیے۔ تو جب حکم عام ہو رہا ہے کلیہ ہونے کی صورت میں تو موضوعیت بھی عام ہوگی، کب؟ کلیہ ہونے کی صورت میں۔ لہذا اب یہ فیصلہ سنا دیا شارح نے کہ وہ قضیہ جس میں حد اوسط کا وہ موضوع ہو وہ قضیہ کیا ہونا چاہیے، کلیہ ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم اس بات کے در پہ ہے کہ حد اوسط کی موضوعیت کیا ہو جائے، عام ہو جائے، اور حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونے کا دار و مدار کائے پر ہے، اس قضیے کے کلیہ ہونے پر ہے کہ جس قضیے میں حد اوسط کیا ہے، موضوع ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی حکم جو عام ہوتا ہے وہ کلیہ کی صورت میں ہوتا ہے، جزیہ کی صورت میں نہیں ہوتا ہے۔ ان یکون الاوسط الموضوع فی مقدمۃ عاما، کہ حد اوسط جو کہ موضوع ہے فی مقدمۃ، کسی مقدمے میں، عاما وہ کیا ہونا چاہیے، عام ہونا چاہیے۔ ای کان الحکم علی جمیع افرادہ، یعنی کہ حکم اس کے تمام افراد پر ہونا چاہیے۔ وذلک لا یکون الا بکلیۃ تلک المقدمۃ، اور حکم کا عام ہونا جناب والا نہیں ہوگا مگر اس مقدمے کے کلیہ ہونے سے، اس مقدمے کے
مثلاً اذا قلتا، جب آپ نے کہا کل فرس ساحل، ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے، یا کہا لا شیء من الفرس بناہک، ان کے گھوڑے میں سے کوئی بھی ہنہنانے والا نہیں ہے، تو اما الحکم ایجابا فی الاول، تو پہلی والی مثال میں حکم ایجاب کے اعتبار سے عام ہے، وسلبا فی الثانی، اور دوسری والی مثال میں حکم سلب کے اعتبار سے کیا ہے؟ عام ہے۔ علی کل فرد الموضوع، موضوع کے ہر فرد پر، اب موضوع کیا ہے وہ؟ یعنی کہ فرض کے ہر فرد پر حکم کیا ہے؟ عام ہے، اگرچہ ایجاب کے ساتھ عام ہے پہلی مثال میں، اگرچہ سلب کے ساتھ عام ہے دوسری مثال میں، لیکن وہ حکم کا عام ہونا کب ہوا؟ کلیہ کی صورت میں۔ اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا بھی اس وقت ہوگا جبکہ وہ قضیہ جس میں حد اوسط کا وہ موضوع ہو کلیہ ہونا چاہیے۔ لأن القضیۃ کلیۃ، اس لیے کہ قضیہ کلیہ ہے، ولو کانت جزئیۃ، اور اگر جناب والا قضیہ کلیہ ہو، لم یکن الحکم علی کل فرد، تو جزیہ ہونے کی صورت میں حکم تمام فرد پر نہیں ہوگا۔ جب وہ جزیہ ہے تو بعض افراد ہی کو تو شامل ہے، تمام کو شامل توڑی ہے۔ جب شامل قضیہ تو بعض افراد کو ہے، حکم آپ تمام افراد کو شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے 5 جوڑی کپڑے ہیں بھیا، 5 ہی لوگ ہی تو پہن سکتے ہیں، 5 جوڑی کپڑے 10 لوگ کیسے پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہن سکتے۔ 10 لوگوں کو عام کرنا اگر کپڑے تو 10 کپڑے ہونا چاہیے۔ وَلَمْ يَكُنِ الْمَوْضُوعُ عَامًّا، تو جب جناب والا کوئی قضیہ جزیہ ہوگا تو جزیہ ہونے کی صورت میں حکم تمام افراد پر نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنِ الْمَوْضُوعُ عَامًّا، اور موضوع بھی عام نہیں ہو پائے گا۔ فحاصل عموم موضوعیت الاوسطی، تو اب حد اوسط کی موضوعیت کے عام ہونے کا حاصل کلام کیا نکلا، نچوڑ کیا نکلا؟ اتنی دیر سے پکائے پڑے ہو تو بتاتے ہیں شارح، حد اوسط کی موضوعیت کے عام ہونے کا حاصل اور نچوڑ یہ ہے کلیت قضیت موضوع الاوسط، کہ اس قضیے کا کلیہ ہونا ہے کہ جس کا موضوع کیا ہے؟ حد اوسط ہے، جس کا موضوع۔ اب جناب والا حد اوسط موضوع کہاں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کما فی کبرا شکل الاولی، جیسا کہ شکل اول کے کبرا میں حد اوسط کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ لہذا اب وہاں پر موضوعیت کا عموم کب ہوگا؟ حد اوسط کی موضوعیت کا عموم کب ہوگا؟ ہم یہ شرط لگا دیں کہ شکل اول میں کبرا کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے۔ والصغرى الشکل الرابع، اور شکل رابع کے صغرا میں حد اوسط کیا ہوتا ہے؟ موضوع کی جگہ ہوتا ہے، لہذا وہاں بھی ہم شرط لگا دیں کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے۔ ومقدمت الشکل الثالث، اور شکل ثالث کے دونوں مقدموں میں حد اوسط کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے، لہذا ہم حکم لگا دیں کہ وہاں پر مقدمے کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے۔ وفہم علی الوجہ المذکور، یہاں پر آپ کو حد اوسط کی موضوعیت کے عام ہونے کو سمجھایا نہیں سمجھایا؟ آگے بات آئے گی اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا، اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا ہے، یعنی کہ جو ضابطے کا دوسرا امر ہے۔ تو شارح نے بہت ہی عقل مندی سے کام لیا اور یہاں پر سمجھا دیا کہ جب بات چل رہی ہے حد اوسط کی موضوعیت کے عام ہونے کی، تو چلو بھیا اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا بھی سمجھا تو آسانی سمجھ جائیں گے، ورنہ پوری تقریر کرنا پڑے گی پھر آگے چل کے۔ تو حد اوسط کی موضوعیت کے عام ہونے کا دار و مدار کائے پر تھا؟ اس قضیے کے کلیہ ہونے پر تھا کہ جس قضیے میں حد اوسط کیا ہو؟ موضوع ہو۔ تو اسی سے بآسانی سمجھ سکتے ہو اکبر کی موضوعیت کے عام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ قضیہ کہ جس میں کیا ہو؟ اکبر موضوع بن رہا ہو، وہ قضیہ کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے۔ اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا، تو اکبر کی موضوعیت کب عام ہوگی؟ وہ قضیہ کہ جس میں اکبر موضوع بن رہا ہو۔ کیا بن رہا ہو؟ اکبر موضوع بن رہا ہو، تو وہ قضیہ کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے حد اوسط کی موضوعیت کے عام ہونے کا دار و مدار تھا اس قضیے کے کلیہ ہونے پر کہ جس قضیے میں حد اوسط موضوع ہے، اسی طریقے سے اکبر کی موضوعیت کے عام ہونے کا دار و مدار ہوگا اس بات پر کہ وہ قضیہ کہ جس میں اکبر کیا موضوع ہے؟ کلیہ ہونا چاہیے۔
ماقبل میں جو انہوں نے تمہیدی تمام باتیں ذکر کی تھیں کہ صغرا کس کو کہتے ہیں، کبرا کس کو کہتے ہیں، سمجھے، اصغر کس کو کہتے ہیں، اکبر کس کو کہتے ہیں، سب تم بھولے ہوئے بیٹھے ہو، سمجھے۔ وہ مقدمہ جس میں نتیجے کا موضوع ہوتا ہے، نتیجے کے موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ اصغر، اور نتیجے کے معمول کو کیا کہتے ہیں؟ اکبر۔ تو جس مقدمے میں اصغر ہو اس کو کہتے ہیں صغرا، اور جس مقدمے میں اکبر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کبرا۔ اب یہاں بات کبرا کے عام ہونے کی نہیں چل رہی ہے جو چکر میں پڑ رہے ہو تم، اکبر کے عام ہونے کی چل رہی ہے۔ تو کبرا تو دونوں جز ہیں، وہ موضوع اور معمول، لیکن اکبر اس کا ایک ہی جز ہے، تو اس ایک جز کی بات چل رہی ہے کہ اکبر کی موضوعیت کا عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدمہ جس میں اکبر کیا ہے؟ موضوع ہے، جس میں اکبر موضوع ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے۔ وفہم علی الوجہ المذکور، حد اوسط کی موضوعیت کے عام ہونے کے طریقے پر ہی سمجھ لو، کیا؟ عموم موضوعیت الاکبری، اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا، فحاصل ہو، تو اس کا بھی حاصل یہ ہے، کلیت قضیت موضوع الاکبر، کہ وہ قضیہ کلیہ ہونا چاہیے کہ جس قضیے کا موضوع کیا ہو؟ اکبر ہو، کما فی کبر الشکل الثانی والرابع، جس طریقے سے جناب والا شکل ثانی کے کبرا میں اور شکل رابع کے کبرا میں۔ مع ملاقاتہ للاصغر بالفعل، آگے کیا ذکر کیا تھا صاحب؟ ضابطے کا پہلا امر کیا ہے؟ حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ، حد اوسط کے اصغر سے، حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ، حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ۔ بتاؤ میرے بھائیوں، ملاقات کسی چیز کی کب ہوتی ہے؟ ہاں کی صورت میں یا نہ کی صورت میں؟ ملاقات تو ہاں کی صورت میں ہوگی نا، نہ کی صورت میں تو جدائی کی ہوتی ہے، نہ کی صورت میں تو جدائی کی ہوتی ہے۔ تو منطق میں ہاں کا مطلب کیا ہے؟ ایجاب، اور نہ کا مطلب کیا ہے؟ سلب۔ بات چل رہی ہے کہ صاحب حد اوسط کی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اصغر سے ملاقات کرانا ہے بالفعل، حد اوسط کی اصغر سے بالفعل ملاقات کرانا ہے، اور ملاقات کے لیے کیا چاہیے؟ ایجاب چاہیے۔ تب پتہ چلا جناب والا وہ قضیہ کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ ہونا چاہیے۔ وہ قضیہ کہ جہاں پر حد اوسط اصغر سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ قضیہ کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ ہونا چاہیے۔ اور ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ محمول ہونا۔ حد اوسط کیا ہو؟ اصغر پر محمول ہو، تو یہ حمل کیا کہلائے گا؟ یہ ملاقات کہلائے گا، اور یہ حمل اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ قضیہ کیا ہو؟ موجبہ ہو۔ لہذا اور اصغر کہاں پر ہوتا ہے جناب والا؟ صغرا میں۔ تو اب ضروری یہ ہوا صغرا موجبہ ہونا چاہیے، صغرا کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ ہونا چاہیے۔ تو اب جہاں جہاں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ صغرا موجبہ ہو تب نتیجہ دے گی یہ شکل، تو یہ حد اوسط جو اصغر سے بالفعل ملاقات کرے، یہ قید کیا ہوگی؟ اس شرط کو شامل ہوگی کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے، صغرا موجبہ ہونا چاہیے۔ شکل اول کے نتیجہ دینے کے لیے ہے یا نہیں ہے شرط؟ صغرا کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ کہہ لو کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے، یا یہ کہہ لو کہ حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کرے؟ حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کرے، اس کا ہی مطلب یہی ہے۔ یا یہ کہہ لو کہ صاحب صغرا موجبہ، اس کا ہی مطلب یہی ہے۔ تو یہاں پر جناب والا کہ حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حد اوسط کیا ہو؟ اصغر پر محمول ہو۔ تو حد اوسط اصغر پر محمول کب ہوگا میرے بھائیوں؟ اس وقت ہوگا نا کہ جب کہ حد اوسط محمول بن رہا ہو اور اصغر کا بن رہا ہو؟ موضوع بن رہا ہو۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہے، حد اوسط تو بن رہا ہے موضوع اور اصغر خود کیا بن رہا ہے؟ محمول، تو اب حد اوسط کی ملاقات کیسے ہوگی؟ تو حد اوسط کی ملاقات کے لیے طریقہ بتا دیا کہ ابھی جناب والا حد اوسط محمول ہو رہا تھا اصغر پر، اب حد اوسط خود جب موضوع بنا ہوا ہے اور اصغر محمول بنا ہوا ہے، تو اصغر کو محمول کر دو حد اوسط پر۔ اس کو اصغر کو حد اوسط پر محمول کر دو، یہ محمول کرنا ہی ملاقات کرنا کہلایا۔
یہ معمول کرنا ہی ملاقات کرنا کہلائے گا. تو ہمارا یہ کہنا کہ حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کرے یہ دونوں صورتوں کو شامل ہے. حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کرے یہ دونوں صورتوں کو شامل ہے. کون سی دونوں صورتیں؟ کہ حد اوسط اصغر پر معمول ہو ایک صورت، یا اصغر کیا ہو حد اوسط پر معمول ہو، یا اصغر حد اوسط پر معمول ہو. مع ملاقاته للاصغر بالفعل يكون الاوسط ملاقيا للاصغر بالفعل، یعنی کہ حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کرے. وذلك اور یہ ملاقات بأن يكون الاوسط محمولا على الاصغر ایجابا وبالفعل، کس اعتبار سے ہوگی؟ اس اعتبار سے ہوگی کہ حد اوسط محمول ہو اصغر پر ایجابا اور بالفعل. تو حد اوسط اصغر پر محمول کہاں کہاں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کما فی الشکل الاول، جیسا کہ شکل اول میں. او بیان یکون الاصغر، یہ دوسری صورت بتا رہے ہیں، یا پھر جناب والا اصغر محمول ہو قائم پر حد اوسط پر ایجاباً اور بالفعل. یہ کہاں ہوتا ہے صاحب؟ شکل ثالث میں، اور بعض شکل رابع کی ضروب میں. وأريد بالحمل الحمل ایجابا لأن الحمل ایجابا هو يحقق اللقاء والسلب يحقق الفصل. مراد یہاں پر حمل سے کیا ہے صاحب؟ کہ اصغر محمول ہو حد اوسط پر، یا حد اوسط محمول ہو کائے پر؟ اصغر پر. تو کہتے ہیں حمل سے مراد ہے حمل ایجابی، کہ ایجاب کے اعتبار سے کیا ہو؟ حمل ہو، یعنی کہ وہ قضیہ کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ ہونا چاہیے. کیوں؟ لأن الحمل ایجابا، اس لیے کہ حمل ایجاب ہی کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہ حمل ایجاب کے اعتبار سے ہوا یحقق اللقاء، یہی کیا کرتا ہے؟ لقاء کو ثابت کرتا ہے. عمل ایجاب کے اعتبار سے یہی لقاء کو ثابت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سلب یحقق الفصل، سلب تو جدائیگی کو ثابت کرتا ہے. فإنك إذا قلت، اس لیے کہ جب آپ نے کہا زید شاعر، زید شاعر ہے، تو التقى الموضوع والمعمول، تو آپ نے موضوع کو اور معمول کو کیا کر دیا؟ ملا دیا. یا موضوع اور معمول کیا ہوگا یہاں پر؟ مل گئے. کیا کہا؟ جب زید شاعر ہم نے کہا تو زید اور شاعر یہ دونوں کیا ہوگا؟ مل گئے. تو ملنا کیسے ہوا یہاں پر؟ ایجاب کی صورت میں ہوا، سلبی کی صورت میں؟ ایجاب کی صورت میں. اور اگر آپ کہیں زید لیس بشاعر، زید شاعر نہیں ہے، تو اب بتاؤ موضوع محمول میں کوئی ملاقات رہی، کوئی تعلق رہا؟ یہ تو ختم ہو گیا. انفصل، دونوں کو آپ نے جدا کر دیا. ولم یلتقیا، یہ دونوں ملاقات نہیں کریں گے. یہ جناب والا ضابطے کا پہلا امر اور اس پہلے امر کی پہلی شک تھی. ضابطے کے کتنے امر ہیں؟ کل بتایا تھا میں نے آپ کو 2 امر ہیں، سمجھ گئے؟ اور ہر امر 2 شکوں پر مشتمل ہے. تو پہلی شک کیا تھی پہلے امر کی؟ کہ حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ. ایک بار میں یاد ہونا چاہیے زبان پہ، کیا حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ، حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ. یہ ضابطے کے امر اول کی شک اول تھی. دوسری شک بتا رہے ہیں او حملہ علی الاکبر، یہ حد اوسط کی موضوعیت کیا ہو؟ عام ہو، لیکن حد اوسط کیا ہو؟ اکبر پر محمول ہو. حد اوسط وہاں پر یہ تھا کہ حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کرے. دوسری شک کیا ہے؟ کہ اگر حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات نہ کرے تو پھر حد اوسط اکبر پر محمول ہو. حد اوسط اکبر پر محمول ہو. تو اب بتاؤ میرے بھائیوں، حد اوسط اکبر پر محمول کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا نا کہ جب حد اوسط کیا ہو؟ کبرا میں محمول بن رہا ہو. حد اوسط کبرا میں محمول بن رہا ہو. حد اوسط کبرا میں محمول بن رہا ہو. اور وہ جناب والا کبرا کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر سالبہ ہوگا تو حمل کا ہوگا، وہاں تو حمل کی نفی ہو جائے گی، اور یہاں پر چاہیے حمل. تو اب اس سے ہمیں 2 بات پتہ چلی کہ حد اوسط اکبر پر محمول اس وقت ہوگا جب کہ حد اوسط کیا ہو؟ معمول ہو. دوسری بات یہ ہے کہ محمول اس وقت ہوگا جب کہ وہ قضیہ کہ جس میں حد اوسط معمول ہے موجبہ ہو.
او حملہ علی الاکبر معطوف علی ملاقاتہ، یہ معطوف ہے گائے پر ملاقات پر، یعنی کہ ما قبل میں جو آپ نے ضابطے کا امر اول بیان کیا اس کی جو شق ثانی بیان کی حد اوسط کی اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ، اسی پر آپ یہ معطوف کر دیجئے، یا پھر حد اوسط اکبر پر معمول ہو، یعنی کہ یا تو وہ ہو کیا حد اوسط کی اصغر سے بالفعل ملاقات ہو، یا پھر حد اوسط اکبر پر کیا ہو معمول ہو، کس کے ساتھ؟ حد اوسط کیا؟ حد اوسط کی موضوعیت کے عام ہونے کے ساتھ۔ تو حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا یہ ایک فرد ہو گیا، اب اس کا ساتھ ان دو میں سے کسی کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، یا تو حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کرے تب بھی اس کا ساتھ ہو جائے گا، یا پھر حد اوسط اکبر پر کیا ہو محمول ہو، یا پھر حد اوسط کیا ہونا چاہیے اکبر پر محمول ہونا چاہیے، لیکن یہ دونوں کے ساتھ جڑا رہے گا، ان میں سے کوئی ایک رہے گا۔ معطوف علی ملاقاتی ان یکون الاوسط محمولا علی الاکبر، یعنی کہ حد اوسط اکبر پر محمول ہو ایجاباً، ایجاب کے اعتبار سے، کلن او بعضاً، اب چاہے وہ قضیہ کلیہ ہو چاہے وہ قضیہ کیا ہو جزیہ ہو۔ واراد بالحمل الحمل الایجابی، اور مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں پر حمل سے مراد کیا لیا؟ حمل ایجابی لیا ہے، کیوں؟ لأن السلب فی الحقیقت، اس لیے کہ سلب حقیقت میں تو سلب الحمل، یہ حمل کا سلب ہے، اس لیے یہاں پر سلب مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے؟ ایجاب مراد ہے۔ ما اختلاف فی الکیف، یہ آگے ذکر کیا، وَإِمَّا من عموم موضوعیت الاکبری، یا پھر جناب والا کیا ہونا چاہیے؟ اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا چاہیے، اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا چاہیے، کائے کے ساتھ؟ کیفیت میں اختلاف کے ساتھ، کیفیت میں اختلاف کے ساتھ۔ ضابطے کا امر اول کیا بھائیوں؟ حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا، حد اوسط کی اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ، یا پھر حد اوسط کیا ہونا چاہیے؟ اکبر پر محمول ہونا چاہیے۔ یا دوسرا امر کیا ضابطے کا؟ اکبر کی موضوعیت کا عام ہونا، اکبر کی قائد کے ساتھ، کیفیت میں اختلاف کے ساتھ، کیفیت میں اختلاف کے ساتھ۔ یہ ایک شک ہو گئی، مع منافات نسبت وصف الاوسط الى وصف الاکبر لنسبت الى ذات الاصغر، یہ دوسری شک نکل کے آئے گی۔ مع الاختلاف فی الکیف واضح، یہ عبارت کیا واضح ہے؟ کیا واضح ہے؟ وہ تخالف الصغرى والکبریٰ ایجابا وسلبا، وہ یہ ہے کہ صغرا و کبریٰ ایجاب و سلب کے اعتبار سے مخالف ہو، لہذا کیفیت میں اختلاف ہو گیا۔ کیفیت میں اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ کیفیت میں مختلف قضیہ کب ہوگا؟ جب ہوگا نا کہ ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو، اور ایک سالبہ ہو تو دوسرا موجبہ ہو۔ کما فی الشکل الثانی، جیسا کہ شکل ثانی میں ہوتا ہے، وستۃ ضروب، اور 6 ضربے کس کی؟ من الشکل الرابع، شکل رابع کی۔ کون سی 6 ضربے؟ ای ما بعد الاولین، وہ 6 ضربے جو پہلی 2 کے بعد ہیں، جو پہلی 2 کے بعد ہیں۔ ما منافات نسبت وصف الاوسط اراد بها الاختلاف فی الجہت کما فی الشکل الثانی، جو ضابطے کے امر ثانی کے شق ثانی جو ذکر کی گئی ہے، ما منافات نسبت وصف الاوسط، اس کے تعلق سے شارح بیان فرماتے ہیں کہ اراد بها، اس کے ذریعے سے مصنف نے ارادہ فرمایا ہے اختلاف فی الجہد، جہد میں اختلاف کا، کما فی الشکل ثانی، جیسا کہ شکل ثانی میں ہوتا ہے۔ ٹھیک جی، میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔